نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہم نے تلاوت کی ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی خانگی مسائل کو بیان فرماتے ہیں، جس میں نکاح، طلاق، رضاعت، خلا اور اسی طریقے سے ضمناً عورتوں کے مخصوص مسائل، معاملات، اور جو ایک سلسلہ ہے جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں طلاق کے بعد، ان مسائل اور احکامات کو یہاں سے بیان فرماتے ہیں، اور یہ آیات یہاں سے آیت نمبر 221 سے یہ احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ایک ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کا مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں، یعنی مسلمان مرد کا مشرکہ عورت کے ساتھ، مسلمان عورت کا مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ایک مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل اور وضاحت ہم انشاءاللہ سمجھیں گے، لیکن کچھ بات نکاح اور اس کے مقاصد، اس کے حکم اور اس کے معاملات کے حوالے سے ہم آج کی اس نشست میں سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم اسی تناظر میں میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان حقوق کو بھی جانیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ، کہ مرد کے عورت پر کیا حقوق ہیں اور عورت کے مرد پر کیا حقوق ہیں۔ تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے سامنے اگلے درس میں آ جائیں گے۔ آج کے اس درس میں پہلی بات، نکاح کا حکم کیا ہے؟ تو نکاح کا حکم یہ ہے کہ نمبر 1، بعض حالات میں انسان پر نکاح کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ کون سی حالت ہے؟ یہ وہ حالت ہے کہ جب کوئی آدمی جسمانی اور مالی اعتبار سے اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نمبر 2، پہلی بات یہ۔ نمبر 2، اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو یقیناً گناہ میں مبتلا ہونے کا اس کو یقین ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔
ایسی صورت میں اس مرد پر نکاح کرنا فرض ہے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض۔ نمبر 2، اگر جسمانی اور مالی اعتبار سے حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت ہے لیکن گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین نہیں، صرف خدشہ ہے، یقین نہیں ہے، خدشہ ہے، ڈر ہے اس کو کہ کہیں گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، ایسی صورت میں اس مرد پر نکاح کرنا واجب ہے۔ پہلی صورت میں فرض تھا، دوسری صورت میں کیا ہے؟ واجب۔ تیسری صورت، اگر صلاحیت حقوق موجود ہے، جسمانی اور مالی دونوں اعتبار سے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن مزاج میں غلبہ شہوت نہیں بلکہ اعتدال ہے، نارمل زندگی وہ گزار سکتا ہے، ایسے آدمی کے اوپر نکاح کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ نمبر 4، وہ انسان کہ جسے خدشہ ہو کہ میں اگر نکاح کروں گا فلاں عورت سے یا مطلقاً میں شادی کروں گا تو مجھے خدشہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کر سکوں، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، خاص طور پہ مالی اعتبار سے۔ جسمانی اعتبار سے تو اگر حقوق ادا کرنے کا اندیشہ ہو تو پھر کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر مالی اعتبار سے اس کو خدشہ ہے کہ میں حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، ایسی صورت میں پھر اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ یعنی ڈائریکٹ حرام تو نہیں لیکن حرام کے قریب جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ انسان جسے یقین ہو کہ میں نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی پر ظلم کروں گا، اس کی میں صورت ابھی بتاتا ہوں، ایسے شخص پر نکاح کرنا حرام ہے۔ اب یہ صورت کیا ہے؟ اس صورت کو سمجھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر، قبائلی سسٹم کے اندر وغیرہ وغیرہ، کسی لڑکے کے ذمے کوئی لڑکی زبردستی تھوپ دی جاتی ہے، نہیں تمہیں یہاں شادی کرنی ہے، نکاح یہاں تمہیں کرنا ہے، وہ بیچارہ جان چھڑا رہا ہے، نہیں کرنی ہر صورت میں۔ اب یہ جو زبردستی کروائی جا رہی ہے اور اسے پتہ ہے کہ میرا چونکہ اس کے ساتھ قلبی رجحان نہیں، تو میں اگر اس کے ساتھ نکاح کروں گا تو یقیناً میں اس پر ظلم کروں گا۔ ظلم سے مراد یہ مارنا نہیں ہے، ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ میں اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، نہ جسمانی حقوق ادا کر سکتا ہوں، نہ مالی حقوق ادا کر سکتا ہوں، اور یہ دنیا میں صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی وہ ہمارے والدین نے زبردستی نکاح، ہم نے نکاح تو کر لیا ہے لیکن میں قربت اختیار نہیں کرتا، جی میں تو زمانہ ہو گیا قریب نہیں گیا، اور میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا میں نے اس کی قربت اختیار نہیں کرنی، بس ٹھیک ہے ماں باپ کی رضامندی کے لیے، اور میں نے اپنی بیوی کو بھی بنا لیا تھا، نعوذ باللہ، کہ جی ہم آپس میں کوئی مطلب جو میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کریں گے، بس ماں باپ کی رضامندی کے لیے ایسا کر لیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے ایسے مسائل دنیا میں موجود ہیں، شاید عام لوگوں تک ایسے حالات نہ پہنچتے ہوں لیکن مفتیان کرام، علماء کرام تک ایسے بہت سارے مسائل پہنچتے ہیں کیونکہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس مرد کا اس عورت سے، مخصوص عورت سے، یا اگر وہ مطلقاً یہ سمجھتا ہے کہ میں تو حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا، جہاں بھی میرا نکاح ہوگا تو میرے حقوق ادا کرنے کی مجھ میں سخت نہیں، صلاحیت نہیں، تو پھر یاد رکھیے پھر بھی اگر وہ نکاح کرتا ہے تو اس کا یہ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح ہوگا نہیں، نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے ایسا عمل کیا تو اس نے جان بوجھ کے حرام کام کیا، اور جب تک یہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا، جب تک یہ اب پیار محبت سے رہنا شروع نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا ایک گزرا لمحہ اس کے لیے حرام کے درجے میں ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو نکاح کی حیثیت اور حکم کے اعتبار سے 5 باتیں میں نے عرض کی۔ نمبر 1،
جسمانی اور مالی صلاحیت موجود ہے، گناہ کا اندیشہ نہیں یقین ہے، تو پھر نکاح کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، جسمانی اور مالی حیثیت موجود ہے اور گناہ کا اندیشہ ہے یقین نہیں، تو پھر نکاح کرنا واجب۔ نمبر 3، جسمانی اور مالی حیثیت موجود ہے لیکن جسم میں اعتدال ہے، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی یقین نہیں، تو پھر نکاح کرنا سنت۔ اور نمبر 4 وہ یہ کہ گناہ اپنا بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کا اندیشہ ہے، تو پھر نکاح مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر یقین ہو کہ میں نکاح کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ ظلم کروں گا تو پھر نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام۔ یہ ہے نکاح کا حکم اور اس کی حیثیت۔ نکاح کی ترغیب کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ مثلا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے حقوق زوجیت کی صلاحیت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اگر اس کے پاس نکاح کی حیثیت اور صلاحیت موجود نہیں، یعنی گنجائش موجود نہیں نکاح کی، یعنی حقوق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت تو ہے لیکن مالی اعتبار سے وسعت نہیں، تو پھر ایسے آدمی کو چاہیے کہ جب تک وہ صحت نہیں ہے وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور یہ بھی کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ نکاح تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ کیسے کہ قرآن پاک نے کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے ہیں ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تمامی انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیا، ان کی بیویاں تھیں، ان کے آگے اولاد اور ان کے بچے تھے، سوائے 2 پیغمبروں کے جن کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا۔ ایک وہ جن کا نکاح ہوا نہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے، ایک وہ پیغمبر جن کا نکاح ہوا نہیں، وہ آسمانوں پہ بلائے گئے اور قرب قیامت میں زمین پر آئیں گے اور ان کا نکاح ہوگا۔ جن کا نکاح نہیں ہوا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، جن کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ان کو عورت سے رغبت بالکل نہیں ہوگی، وہ اشارہ کر دیا تھا کہ یہ نکاح نہیں کریں گے ان کی پیدائش سے پہلے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا، پھر قرب قیامت میں ان کو زمین پر اتاریں گے، اب وہ آ کر کے نکاح بھی کریں گے اور سارے معاملات۔ ٹھیک ہے جی۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی اولاد بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اچھا، نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے متعلق فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ نکاح کے حوالے سے اگلی بات، تیسری بات، نکاح کا مقصد کیا ہے یا اس کے مقاصد کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ نکاح کے مقاصد میں سے پہلی بات یہ کہ نکاح خود ایک عبادت ہے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لا یتم نسک الشاب حتی یتزوج، کہ جوان آدمی کی عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کو ایمان کا تتمہ فرمایا ہے۔ نکاح کو ایمان کا تتمہ، یعنی ایمان مکمل ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے۔ تو حضرت طاؤس نے بھی وہی بات کی کہ نوجوان آدمی ہو وہ عبادات میں مشغول رہے، مصروف رہے اور بہت کثرت سے عبادات کرتا رہے، لیکن اس کی عبادت کا عمل اور مرحلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی لمحے بھی اس کے ذہن میں اس وسوسہ اور اس خدشہ اور اس گناہ کی طرف اگر اس کا دھیان اور توجہ گئی تو اس کی عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے نکاح خود بذات خود عبادت ہے۔ دوسری بات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ، یعنی آپ علیہ السلام کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح تقویٰ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کا فائدہ اور حصول یہ ہے
نکاح سے جو حاصل ہونے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی آنکھ میں حیا پیدا کرتا ہے اور انسان کی جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. جب کوئی یہی وہ دو باتیں ہیں، اگر ان پہ غور کریں تو یہ تقویٰ کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آنکھ کی حفاظت ہو جائے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے، انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے. تو گویا نکاح تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے. نمبر 3، نکاح اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود، کہ جو کثرت سے بچے مطلب فراہم کرنے والی خواتین ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ حصول اولاد. قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو اب اس سے کس چیز کو؟ اللہ کے فضل کو. اللہ کا فضل یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہی ہے، اولاد کا حصول. نمبر 4، نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد کثرت امت بھی ہے. ایک مقصد کیا ہے؟ کثرت امت، کہ امت کے اندر اضافہ ہو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اضافے کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. قیامت کے دن جو دوسری امتیں ہوں گی ان کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر، تو امت کی کثرت تبھی ہوگی جب مطلب نکاح کا ایک سلسلہ ہو، کیونکہ بے نکاحی جو رشتے ہوتے ہیں، تعلق ہوتے ہیں، ان سے بھی اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن بالعموم اس اولاد کو نعوذ باللہ یا تو ضائع کر دیا جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نکاحی جو اولاد ہوتی ہے وہ مطلب معاشرے کے اندر اس کی حیثیت اور وقت اور اوقات کوئی نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں وہ امت مرحومہ میں کم داخل ہوتے ہیں، امت مغضوبہ میں زیادہ داخل. امت کی دو قسمیں نا، ایک امت مرحومہ، دوسری امت مغضوبہ. امت مرحومہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے رحمت الہی کے مستحق بن گئے، یہ امت مرحومہ ہے. اور وہ لوگ کہ جو اس امت کے افراد کا تو حصہ ہیں، یعنی آخری امت کا حصہ تو ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت میں داخل نہیں ہو سکے، تو وہ امت مغضوبہ ہے. امت کا وہ حصہ ہے کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو بالعموم ایسے بچے، ایسی دنیا میں آنے والی مخلوق یا افراد کہ جن کے مطلب نسب کا پتہ نہ ہو، یا تو ان کو پہلے سے ہی ضائع کر دیا جاتا ہے، یا پیدائش کے بعد ضائع کر دیا جاتا ہے، یا پھر اگر وہ پرورش پا بھی لیں تو ان کو عام طور پہ معاشرے اور سوسائٹی میں وہ مقام اور حیثیت حاصل نہیں ہو پاتا کہ جس کی بنیاد پر وہ امت مرحومہ میں شامل ہو سکیں. نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد زنا، معاشرے کے اندر سے زنا کی روک تھام ہے، کہ معاشرے کے اندر یہ ایک وبا جو ہے یہ ختم ہو جائے، یا اس کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور یہ وہ جرم ہے کہ جس جرم کی سزا قرآن پاک نے دو الگ الگ حیثیتوں سے بیان کی ہے. زنا کی جو سزا ہے وہ دو الگ الگ حیثیتوں سے بیان کی ہے. غیر شادی شدہ ہے اس کی الگ حیثیت سے اپنا سزا بیان کی گئی، اور جو شادی شدہ فرد ہے وہ اگر اس عمل بد کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا الگ سے بیان کی گئی. اور جو شادی شدہ ہے اس کی جو سزا قرآن پاک نے بیان کی ہے یا حدیث مبارکہ نے جو اس پر عمل کروایا ہے، یاد رکھیے انسانی تاریخ میں اور اسلام کی تاریخ میں، اسلام کی حدود اور تعزیرات میں سب سے سخت ترین سزا ہے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ثبوت زنا کے لیے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں شرائط بتلائی ہیں، وہ شرائط بھی دیگر تمام حدود کے ثبوت سے زیادہ سخت ہیں. دیگر حدود کے ثبوت کے لیے، دیگر جرائم کے ثبوت کے لیے دو گواہ مانگے گئے ہیں، یا 4 گواہ مانگے گئے، اور چاروں گواہ وہ جو عینی ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں. چاروں گواہ وہ کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر ہوتا ہوا دیکھو. یعنی اتنی کڑی شرائط دی گئی. تو ان شرائط کے بعد بھی
اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے، یعنی جرم اگر ان شرائط کے بعد ثابت ہوتا ہے، پھر شریعت نے سزا بھی بہت سخت دی ہے، اور اس لیے سخت سزا دی ہے کہ جس آدمی کے لیے حلال رزق موجود ہے وہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے کیوں؟ جس کے پاس حلال کھانے کو موجود ہے اس نے حرام کو کھایا کیوں؟ اس لیے نکاح معاشرے سے زنا کی روک تھام کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاکم ترضون خلقہ و دینہ، اگر تم بچے اور بچی کے لیے معقول اور مناسب دو حیثیتوں سے رشتہ پالو، کون سا؟ اخلاقیات کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے۔ تم سمجھو کہ تمہارے لڑکے کے لیے لڑکی مل گئی، اخلاقی اعتبار سے بھی بہتر ہے، دینی اعتبار سے بھی بہتر ہے، جوڑ ملتا ہے۔ اذا اتاکم، کہ جب تمہیں یہ حاصل ہو جائے یہ دو حیثیتیں لڑکے اور لڑکی کے لیے، پھر اگر تم ان کا آپس میں جوڑ نہ ملاؤ، یعنی نکاح نہ کرو، بلکہ انتظار کرو کہ میرے لڑکے کے لیے کوئی فیکٹری والی مل جائے، بڑے بزنس والی مل جائے، بڑی اراضی والی مل جائے، ہاں جی، کوئی ایسے لوگ مل جائیں کہ جن کی فیملی اور جن کے اپنے بھائی اور والد اور فلاں وہ بیرون ممالک میں ہوں اور وہ ہمیں بھی لے کے جائیں، لڑکے کو بھی ساتھ لے جائیں، گھر داماد بنا لیں، وغیرہ وغیرہ ذالک۔ اگر تم نے یہ سوچ لیا اور اس لیے تم نے اس کے اخلاقیات کو اور اس کے دین کو مد نظر نہیں رکھا اور غیر کی تلاش شروع کر دی، یہی حساب لڑکی کا بھی ہے کہ لڑکی کے لیے تمہیں مناسب رشتہ مل گیا، پھر بھی تم نے اس کے لیے معاملات کو نہیں کیا بلکہ دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دیا، تو پھر یاد رکھو کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الا ان تفعلوا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو پھر زمین میں فساد، کھلا فساد پیدا ہوگا۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا، اگر تم نے اخلاقیات اور دین کا اعتبار نہیں کیا، دوسری چیزوں پر نظر رکھی اور ان کو فوقیت دی، تو پھر کیا ہوگا؟ الا ان تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ پھر زمین میں فساد پیدا ہوگا۔ آج امت مسلمہ کے اندر جو حالات ہیں اور آپ کے اس ملک کے اندر جو حالات ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ یہ ہے؟ کتنے نوجوان ہیں کہ جن کے رشتے اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان کو ان کے مقصد اور ان کی غرض اور ان کی خواہش کے مطابق رشتے نہیں مل رہے۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کے ماں باپ کی خواہش کے مطابق لڑکیوں کے لیے رشتے نہیں مل رہے۔ خواہشات ماں باپ کی ہوتی ہیں اور پسنے والے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ پہلے ہواؤں میں اڑتے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہیں، بہت اونچی اونچی اڑان اڑتے ہیں، مجھے تو ایسا رشتہ چاہیے، مجھے تو بیٹے کے لیے ایسا چاہیے، بیٹی کے لیے ایسا چاہیے، دوڑتے 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 ڈھونڈتے 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 جب عمر گزرنے لگتی ہے تو پھر آ کر کے گند پہ گرتے ہیں۔ گند پہ گرتے ہیں، گند سے مراد میرا مقصد یہ کہ جسے وہ گند سمجھتے تھے اسی پہ آ کے گر جاتے ہیں، جسے وہ کبھی آنکھ سے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے وہیں آ کر گر جاتے ہیں۔ اس لیے زنا کی روک تھام ہے معاشرے کے اندر سے، اس برائی کو کی روک تھام کے لیے۔ پھر نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے سکون حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور اس جان کی اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے۔ گویا میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے سے سکون پانے کا رشتہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس، یعنی تم ان کے رازوں کو اپنے پاس چھپاؤ، وہ تمہارے رازوں کو اپنے پاس چھپائیں۔ نمبر 2، وہ تمہارے لیے زینت کا سبب بنے، تم ان کے لیے زینت کا سبب بنو۔ جیسا کہ
مطلب لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ نکاح کا ایک مقصد سکون پیدا کرنا اور راحت حاصل کرنا. پھر نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاک دامنی حاصل ہو جائے، عفت حاصل ہو جائے. ہاں جی، طبی اور جسمانی اعتبار سے انسان کو جو ہے وہ بہت ساری امراض سے نکاح بچاتا ہے. جو انسان مختلف جگہوں پر منہ مارنے کے عادی ہوتے ہیں، جو لوگ، ان کو جسمانی اعتبار سے بہت ساری امراض لگ جاتی ہیں. اور جو لوگ پاک اور حلال رشتے کی قدردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی بہت ساری امراض سے بچائے رکھتے ہیں. یہ بچ جانا ہی، امراض کا نہ ہونا، یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس رشتے کی صلاحیت اور سلامتی کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی سوچے کہ جی مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے. یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اس عمل سے بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے. ورنہ ان ناہنجار لوگوں کو دیکھیے کہ جن کے منہ ہر جگہ پہ لگتے ہیں، تو ان کے اندر جسمانی طور پہ بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور سب سے خطرناک اور سب سے بری اور قبیح ترین بیماری اس وقت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈز. اور یہ بیماری، اس کا سبب یہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی اور حرام عمل ہے. تو نکاح کے ان مقاصد کو آج کے اس نشست میں ہم نے مد نظر رکھنا ہے. آج میں نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات، نکاح کی حیثیت اور حکم. دوسری بات، نکاح کا عمل کہ یہ انبیاء کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور تیسری بات، نکاح کے مقاصد. انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم میاں اور بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کو بیان کریں گے. اب آیت کریمہ کی طرف آئیے. آیت کریمہ میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، میں اس کو صرف ظاہری طور پر بیان کر کے ترجمہ پڑھے بغیر، کیونکہ ابھی اس کے ساتھ اور بھی تعلق ہے، تو کل کی نشست میں انشاءاللہ بات. ظاہری طور پر اس آیت کریمہ میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد کا مشرک عورت کے ساتھ، ایک مسلمان عورت کا مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. دیکھیے اس کو آپ، اس کا پس منظر آج کی نشست میں سمجھ لیجیے. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس وقت ابتدائی طور پر بہت کم لوگ تھے جو مسلمان تھے. مرد یا عورتیں ابتدائی طور پر بہت کم مسلمان ہوئے. آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتی گئی. ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی. اب دوسری بات سمجھیے، جب اسلام لوگوں نے قبول کرنا شروع کیا تو اس وقت یہ حکم نہیں تھا. اس وقت مطلقاً جو رشتے جہاں جہاں تھے، جیسے جیسے تھے، وہ رشتے رہے، قائم رہے. ان کے اندر کوئی دراڑ نہیں لائی گئی، ان کے اندر کسی قسم کی تفریق پیدا نہیں کی گئی، ان میں کسی قسم کی علیحدگی اور جدائی پیدا نہیں کی گئی. حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ کرام مرد ایسے تھے کہ جن کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئیں، ابتدائی مراحل میں وہ مسلمان تھے، ان کی بیویاں مشرکہ ہی تھیں اور مشرکہ ہی رہی. ٹھیک ہے، ایک وقت تک، جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا. اچھا، ایک سو بعض اوقات یہ ہوا کہ کوئی عورت مسلمان ہو گئی اور اس کا خامن مسلمان نہیں ہوا، وہ مشرک ہی رہا. تو ایسی صورتیں ابتدائی طور پر ہوئیں. پھر ایک وقت میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور ان کی ضرورت ایک دوسرے سے پوری ہونا ممکن ہو گئی کہ مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح ہو جائے تو ان کے آپس میں رشتے جڑ جائیں گے اور جو ہے وہ معاملات پورے کے پورے ہو جائیں گے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اب مومن کے ساتھ اچھا لگتا ہے، مشرک کے ساتھ اچھا لگتا ہے. جنس اپنی جنس کے ساتھ اچھی لگتی ہے. کوے کے ساتھ، چیل کے ساتھ، باز کے ساتھ اچھا لگتا ہے. اب باز کوے کے ساتھ اچھا نہیں لگتا. باز میں آ گئی نہیں. بکرا خنزیر کے ساتھ اچھا نہیں لگتا. اب جو ہے وہ جنس کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. اب اگلی بات بھی سمجھ لیجئے. پچھلی جو امتیں تھیں، پچھلی جو شریعتیں تھیں، ان کے اندر اس کی کوئی پابندی نہیں تھی. اس کی کوئی پابندی، بلکہ قرآن مجید نے ہماری اس سلسلے میں یہ بھی رہنمائی کی ہے کہ 2 انبیاء دنیا میں ایسے گزرے ہیں، 2 نبی دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کی بیویاں مشرکہ تھیں.
جن کی بیویاں کیا تھیں؟ ایک پیغمبر کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. 950 سال تبلیغ کرنے والے پیغمبر کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی. اندازہ کیجیے. اس لیے تو قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ. خدا کی قسم قرآن کی ایک ایک بات بندہ سوچے نا حرف آخر ہے. محبوب جسے آپ پسند کرتے ہیں نا کہ یہ ہدایت پا جائے، اگر وہ خود اس کے اندر طلب نہیں نا تو اللہ ہدایت نہیں دیں گے. پیغمبر کی زوجہ ہے، 950 سال تک تبلیغ ہے، اور اس کائنات کی دھرتی میں سب سے زیادہ تبلیغی عمر حضرت نوح علیہ السلام نے پائی. لیکن اس کے باوجود ان کی بیوی مسلمان ہے. دوسرے پیغمبر وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے اسلام اور ایمان کی خاطر اپنے چچا کے ساتھ ہجرت کی، اور ان پیغمبر کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے. آپ کی قوم کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اگرچہ وہ ایک گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئے بعد میں، لیکن ابتدائی طور پر بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے، لیکن آپ کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی. یہ بات سمجھ گئی؟ تو دنیا میں 2 پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کی تاریخ قرآن پاک نے بیان کی کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن ایک نقطہ یہاں ذہن میں رکھیے گا، اور خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ گستاخی اور بے ادبی کہیں نہ آ جائے کہ نعوذ باللہ پیغمبر کی بیوی بھی غلط کار ہو سکتی ہے. غلط نہیں ہو سکتی. پیغمبر کی حرم غلط نہیں ہو سکتی. کافرہ ہو سکتی ہے، مشرکہ ہو سکتی ہے، غلط نہیں ہو سکتی. غلط سے مراد آپ سمجھ گئے اخلاقی طور پہ حرام کا ارتکاب کرنے والی، بدکاری کا ارتکاب کرنے والی پیغمبر کی بیوی، بلکہ پیغمبر کی بیوی کا بدکاری کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. اس لیے اللہ پیغمبر کے بستر کو ایسی بدکارہ سے بچائے رکھتے ہیں. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ما بغت امرات نبی قط، کہ کبھی بھی کسی نبی کی بیوی نے حدود سے تجاوز نہیں کی. اور اس سے مراد آپ سمجھتے ہیں بچے بیٹے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی اس عمل کا ارتکاب نہیں کیا جس کو ہم بدفعلی کہتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ معلوم ہو گیا کہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں، پیغمبروں کی جو بیویاں ہیں، وہ کبھی بھی بدکارہ نہیں ہوئی. ہاں 2 پیغمبر ہیں جن کی بیویاں کافر ہوئی ہیں. اتنی بات سمجھ گئی؟ تو قرآن پاک نے جب ہماری رہنمائی کر دی تو اب اس سے پتہ چلا کہ پچھلی امتوں میں مومن اور کافر کی کوئی شرط نہیں تھی کہ مومن کے ساتھ، کافر کے ساتھ، یہ شرط. لیکن اسلام کی بھی ابتدا میں بھی نہیں تھا. اسلام جب آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو گئی تو پھر اسلام نے حکم جاری فرمایا کہ اب چونکہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے، وہ مرد ہوں خواہ وہ عورت ہوں. یہ نجاست جسمانی نہیں ہے، یہ نجاست روحانی ہے. تو مشرکین چونکہ نجاست روحانیہ ان میں پائی جاتی ہے، اس لیے ان کا نکاح مومن مرد کے ساتھ یا مومن عورتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام.